یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ کیوں گیا, کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ کو جاب کریٹ کرنی ہے, نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. ویسے تو اگر 3 مہینے کا ڈیٹا اٹھائیں تو بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں کراچی شہر میں. کلنگ شروع ہو جائے, اس طرح سے چوریاں ڈکیتیاں شروع ہو جائیں, اور صرف چوریاں ڈکیتیاں نہیں, لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جاب کریٹ کریں, ان کو نوکریاں دی جائیں. اور یہ ایک آفیسر کے لیے تمغہ نہیں ہوتا, ایک آفیسر کے لیے سروس پہ داغ ہوتا ہے. صوبے کا اختیار دیکھیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی 16 سال سے اس صوبے پہ رول کر رہی ہے. یہاں ضرور ہوں گی آپ سے, مگر آپ کی اگر نیت صحیح ہے اور آپ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیابی ملتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں کسی, تو اگر ان کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو اسٹریٹ کرائم کم ہو سکتا ہے. کراچی کا شہری خود جو ہے وہ بیچارہ گولیوں کا شکار ہو رہا ہے, ان کے پاس ہے سارا اختیار. آج 18ویں امنڈمنٹ کے بعد اگر 16 سال سے اس صوبے پہ رول کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جس کو اس شہر کا مینڈیٹ ہمیشہ حاصل رہا اور بڑے اہم عہدوں پہ رہے, اور جو ان کا جو ایک عہدہ تھا جو انہوں نے ابھی چھوڑا حال ہی میں, جیسے کہنا چاہیے کہ جو آخری عہدہ جیسے, وہ میئر کراچی کے میئر رہے. اور اس سے پہلے مشیر داخلہ کے طور پہ وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے پاس تھا. وزیر ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ رہے, قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے, اور MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر بھی رہے. اور غالباً میں بھی پوچھوں گا کہ اب بھی وہ MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ہیں یا نہیں ہے. تو بہرحال میری برات وسیم اختر صاحب سے. وسیم اختر صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور ہماری جو ان سے گفتگو ہوگی, کیونکہ وقت بہت کم ہے, رمضان کا مہینہ بھی ہے اور عید بھی بالکل سر پر ہے, تو ہم بڑی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں گے. چونکہ شہر کے جو حالات ہیں اس وقت, جو کراچی شہر ہے, بالکل ویسے تو کافی عرصے سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے لاوارث ہو گیا, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. لیکن جو جس طرح پورا رمضان گزرا ہے اور ڈاکوؤں کا راج رہا ہے, اور اب بھی ہے, اور لوگ جس طرح ڈاکوؤں کی گولیوں سے مر رہے ہیں, تو اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طویل خاموشی تھی. اور اس طویل خاموشی میں اگر ایک بیان آیا تو وہ وسیم اختر صاحب کا آیا, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ایک دکھ کا, درد کا اظہار کیا جو کچھ کراچی کے شہریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنی ایک یوں کہنا چاہیے کہ کراچی سے محبت یا شہریوں سے محبت یا ان کا جو بھی ایک جو درد تھا کراچی کے لیے, تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو حالات تھے خاموش تھے وہ, لیکن انہوں نے آواز ایک اٹھائی اور ایک بیان ضرور دیا. تو اس لیے آج ہمارے جو مہمان ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کے, تو وسیم اختر صاحب ہیں. وسیم اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت آپ کا شکریہ. آپ نے جو ہے رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ اور 27واں آج روزہ, اور ظاہر ہے کہ سبھی جو ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہماری اور سب کی دعائیں اور عبادتیں قبول فرمائے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. وسیم بھائی, آپ سے آج کا جو ملاقات ہماری اس لیے بھی ضرورت تھی کہ کراچی کے جو حالات ہیں اور جس طرح لوگ ڈاکوؤں کی گولیوں سے مر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں, اور یوں سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ کراچی اس وقت زخمی ہے بری طرح, اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا, کوئی نظر نہیں آتا. اور بالکل یہ تو ایک عرصے سے ہے کہ جی کراچی بالکل اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. تو آپ چونکہ کراچی کے میئر رہے اور پھر وزیر داخلہ آپ رہے, آپ کے پاس اس وقت جو کہ مشیر داخلہ تھے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ تھا, اور بڑا امپورٹنٹ دور تھا. پرویز مشرف صاحب کا وہ زمانہ تھا, دور تھا, اقتدار تھا, اور آپ کو بڑے اختیارات حاصل تھے, اور آپ نے اس وقت بڑا کام بھی کیا, بڑی کوششیں بھی کی.
لیکن یہ جو آج حالات بن گئے ہیں کہ لوگ بالکل اپنے آپ کو بے آسرا سمجھنے لگے، اور ان حالات میں آپ کو بھی یہ احساس ہوا اور آپ نے ایک ظاہر ہے کہ طویل خاموشی کو اپنی توڑا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حالات جو ہیں؟ صابر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے. واقعی میں نے بھی جب حالات دیکھے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، ویسے تو اگر 3 مہینے کا ڈیٹا اٹھائیں تو بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں کراچی شہر میں. مگر جس رمضان میں جس طرح سے مہنگائی ہے، بڑی مشکل سے ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے روزے افطار کا یا سحری کا، جس طرح سے مہنگائی ہے. تو یہ جو ایریاز ہیں جہاں ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اپنی فیملی کو لے کے چل رہا ہے، اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس میں شہر میں اگر اس طرح سے کلنگ شروع ہو جائے، اس طرح سے چوریاں ڈکیتیاں شروع ہو جائیں، اور صرف چوریاں ڈکیتیاں نہیں، لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، تو کنسرن تو ظاہر ہے میرا ایک 37 سال کا وقت لگا ہے اس سیاست میں، کراچی کی سیاست میں. مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی جب میں نے فگرز دیکھے، اور رمضان کے مہینے میں گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کسی کا پتہ چلتا ہے 3 بیٹیاں ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی عید کے بعد شادی ہونے والی تھی، تو برداشت نہیں ہوتا. اور پھر دماغ وہیں جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے میرا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا. میں نے حاکم وقت جو ہیں آصف زرداری صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، بلاول صاحب کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی والدہ کا تعلق کراچی سے رہا ہے، پرائم منسٹر رہیں، ان کے پاس ہے سارا اختیار. آج 18ویں امنڈمنٹ کے بعد اگر صوبے کا اختیار دیکھیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی 16 سال سے اس صوبے پہ رول کر رہی ہے، تو ساری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے آصف صاحب پہ، بلاول صاحب پہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ. ایسا نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو سکتا. بالکل ہوتا ہے. جتنے بھی تھانے ہمارے زمانے میں 103 تھانے تھے، اب بڑھ گئے ہوں گے ظاہر. میں سمجھتا ہوں اگر صحیح آفیسرز تھانوں میں ہیں، ان کی پوسٹنگز ہیں، کمپٹنٹ آفیسرز ہیں، ٹرینڈ آفیسرز ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے اگر، اور ان کے سامنے بھی اگر یہ حالات ہوں، تو ایک آفیسر خود چاہے گا کہ میں اپنے ایریا میں کرمنل ایکٹیویٹیز اور کو روکوں. یہ جو سیل سنیچنگ ہو رہی ہے، یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، اس کو یہ ایک آفیسر کے لیے تمغہ نہیں ہوتا، ایک آفیسر کے لیے سروس پہ داغ ہوتا ہے. تو اگر ان کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو اسٹریٹ کرائم کم ہو سکتا ہے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، مگر اس میں ول ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے ان دونوں شخصیت سے نام لے کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا شہر ہے، اور وہ شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، پورے ملک کو ریونیو دیتا ہے، کیا امپریشن پوری دنیا میں جائے گا، کون یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، کیسے انویسٹمنٹ آئے گی جب حالات ایسے ہوں کہ کراچی کا شہری خود جو ہے وہ بیچارہ گولیوں کا شکار ہو رہا ہے. وسیم جس بھائی، طرح ایک سے چھوٹی سی میں آپ کو اگر یہاں ایک کہتے ہیں نا ضمنی، وہ جو آپ اسمبلی میں کبھی اٹھاتے ہیں کہ جی سپلیمنٹری کوشچن، تو ابھی آپ نے کہا کہ میں جو ذمہ دار ہیں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، ان سے میں نے، چونکہ سارا اختیار ان کے پاس، جی تو ایک مصرع میں صرف یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ بڑا ایک مشہور مصرع ہے ایک شعر کا کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو بھائی یہ ساری آج جو کچھ حالات ہیں، یہ جو پوری جو بیماری ہے، یہ تو انہی کے سبب ہے. دیکھیں اور آپ دوا بھی ان سے، یا صابر بھائی، دوا بھی پاسٹ میں اگر میں جاؤں تو 2-4 گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں، جو پاسٹ کا ایک میرا بھی ایکسپیرینس یہ ہے. چھوٹا سا یہ جو ہے، بالکل آپ اپنی جگہ وجہ بھی صحیح تو ہیں، یہی ہے. آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، مگر ہمیں اب اتنی میچورٹی آ گئی ہے، ہم سب بڑھاپے پہ آ گئے ہیں. اب آصف صاحب کو بھی اگر دیکھ لیں تو ان کا بھی ایک اچھا خاصا ٹائم گزرا ہے سیاست میں.
اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے. تو میں ان سے پاسٹ میں جائے بغیر آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو بھول جائیں، آگے بہتری کر لیں. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کام کرنے آپ گراؤنڈ میں نکلتے ہیں تو غلطیاں ضرور ہوں گی آپ سے، مگر آپ کی اگر نیت صحیح ہے اور آپ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیابی ملتی ہے آپ کو. تو اب اگر یہ سب کچھ ہو چکا، بہت لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس شہر میں، ٹھیک ہے، کس کی بھی غلطیاں ہوں، کسی کی بھی غلطیاں، آگے چلتے ہیں. تو اب اس کو بہتر کر لیا جائے. اب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ تو بالکل سپیریئر ہوا، ہر چیز آپ کے پاس ہے، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں. آپ اچھے میجرز لے سکتے ہیں کہ آپ اس کرائم کو کنٹرول کر لیں، یہ جو حالات ہیں ان کو بہتر بنا لیں. تو ظاہر ہے میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا، اور اس ڈائریکشن میں اگر آگے بڑھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں صرف صابر بھائی صرف کرائم ہی نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم ہی نہیں ہے صرف یہاں، اور بہت سارے ایشوز ہیں جو سوک پرابلمس کہلاتے ہیں. تو ان کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ وجوہات کیا ہیں کرائم کی، یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ کیوں گیا، کیوں بڑھ رہا ہے. آپ کو جاب کریٹ کرنی ہے، نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، گھر نہیں چل رہے لوگوں کے. ایک شخص کے اگر 2-3 بچے ہوں اور وہ گھر نہیں ان کو پال سک رہا، گھر نہیں سنبھال سک رہا، تو اس کا دماغ جاتا ہے کرائم پہ. تو یہ اس کی 100% غلطی نہیں ٹھہرائیں گے آپ. جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جاب کریٹ کریں، ان کو نوکریاں دی جائیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے سیکشن میں ہوں یا پرائیویٹ سیکشن میں ہوں. تو یہ ذمہ داری بھی تو حکومت وقت کی بنتی ہے. اچھا دیکھیے، یہ ابھی آپ نے جیسے پولیس کی بات کی کہ بڑے اچھے پولیس میں آفیسرز ہیں، یقیناً اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہیں، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 16 سالوں سے اقتدار میں ہے، تو پولیس میں جو بھرتیاں کی ہیں وہ کچے کے ڈاکوں کی ہیں. اور یہ عام تاثر ہے کہ جی پولیس میں، اچھا پھر پکڑے بھی گئے کئی لوگ. ایک یہاں ساؤتھ کے ایک افسر تھے جن کا ایک اسکینڈل آیا تھا، کسی کو اغوا کیا تھا، تاوان باقاعدہ اس میں انکوائری. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی انکوائریاں بس شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر کچھ نہیں، اور تھوڑے دن کے لیے معطل بھی ہوتے ہیں اس کے. تو ایک تو یہ کہ پولیس میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پولیس میں بھرتیاں کی ہیں وہ ایک تو جو ڈومیسائل ہے اس کے حساب سے نہیں کہ مقامی پولیس افسران یا ہر طرح سے جو مقامی لوگوں کو کم از کم جو ہے کہ موقع دینا چاہیے. تو کراچی کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ کراچی کے جو بلدیاتی ادارے، کراچی کے جو مقامی ادارے، ان سب کے سربراہ جو ہے وہ غیر مقامی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس کا سربراہ جو ہے وہ جس کا تعلق کراچی سے ہو. تو یہ آپ کا بھی ہمیشہ یہ نعرہ بھی رہا ہے، مطالبہ بھی رہا ہے، سیاست بھی اس نعرے پہ آپ کرتے رہیں. لیکن آج جو ہے چاروں طرف سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ جو ایک بڑا مشہور سوشل میڈیا پہ ایک چلتا ہے کہ جی کراچی کا تو یعنی سارے غیر مقامی ہیں، بیکاری بھی غیر مقامی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے یہاں ٹرینیں بھر کے بسیں بھر کر آتی ہیں، پھر اس پر یہاں لوگوں نے مفت میں دسترخوان بڑے بڑے بنا دیے ہیں، کھانے شروع کر دیے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو 3 وقت کا کھانا، بہترین VIP کھانا جو بڑے بڑے یعنی لوگوں کو میسر نہیں ہے. یعنی شتربر کون کھاتا ہوگا وسیم صاحب، آپ مجھے بتائیں. اگر کسی کے پاس بہت پیسے بھی ہوں، اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں موصوف کہ جناب وہ سیٹ کہتا ہے کہ میں جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں تو وہ میں بھائی میں اس کو روزگار دے دے. اگر تو اپنے بچے کو اچھے ماڈل کی گاڑی دلاتا ہے تو یہ غریب کو گاڑی بھی دلا دے، موٹر سائیکل دلا دے. تو یہ جسٹیفیکیشن. پھر یہ لوگ ڈاکوؤں کو یعنی ایک طرف تو پولیس میں ڈاکو بھرتی ہو رہے ہیں، دوسری طرف ڈاکو جو آ رہے ہیں وہ بھی سارے غیر مقامی ہیں، اور ان کو یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ بڑے بڑے. آپ دیکھیں جتنے بھی دسترخوان کھلے ہوئے ہیں وہاں آپ کو کوئی یعنی وہ جو ہوتا ہے نا سفید پوش لوگ، وہ کبھی بھی اس طرح لائن میں لگ کے نہیں کھانا کھائیں گے. تو پھٹے کٹے جو محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، ان کو مفت میں کھانا مل رہا ہے، وہ بعد میں ڈکیتیں بھی مارتے ہو. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پولیس میں آپ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس رہا ہے، کیا اس زمانے میں بھی ایسا تھا یا اس سے پہلے کچھ ڈاکو بھرتی ہوئے تھے یا اس کے بعد بھرتی ہوئے؟ دیکھیں جو خامیاں ہیں محکموں میں وہ میں سمجھتا ہوں اب اتنے عام ہو چکی ہیں، سب کی زبان پہ ہیں.
کوئی بھی محکمہ لے لیں، اس میں جو خامیاں ہیں وہ سوشل میڈیا نے سب کو اویئر کر دیا ہے. جیسے آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بات کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ، چاہے وہ بھرتیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کا معاملہ ہو. اب ہر شخص فنگر پوائنٹ کر رہا ہے محکمے پہ کہ یہاں یہ اور پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے کیا کیا خامیاں ہیں. جیسے آپ نے کہا بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کو سیریسلی ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا ایک سیاسی سکورنگ کے لیے دوسری سیاسی جماعت آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہے. اب عام آدمی بھی تھرو سوشل میڈیا آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے. جہاں جہاں بہتری لانے جیسا ہے، جہاں جہاں آپ بہتری لا سکتے ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، سیوک ایشوز ہوں، چاہے وہ کرائم کنٹرول ہو، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، تو حکومت کو چاہیے اس کو صرف کرٹیسزم نہ لے، اس کو ایک بہتری کے لیے کوئی مشورہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے. جی بالکل. تو اگر پوری عوام آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں یہ ان ایریاز میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. ہم سب پاکستانی ہیں، بالکل مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارا ملک ہے. تو اگر اپرچونٹی کراچی کے لوگوں کو ملنی چاہیے تو دی جائے. کراچی کا پہ حق یہاں کے لوگوں کا پہلے ہے جو کراچی کے ڈومسائل ہولڈر ہیں، چاہے وہ نوکریاں ہوں، چاہے کوئی بھی ایریا ہو. نہیں، پھر جو کوٹا سسٹم بھی اگر ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو نہیں، اگر ختم بھی نہ کیا جائے تو کم از کم جو ریشو بنتا ہے وہ پورا کر لیں. وہ تو دے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 15 سالوں میں وہ بھی نہیں دیا. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اب ذمہ داروں کو، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، ان کو اب سوچنا چاہیے کہ بہت ہو گیا. ہم نے ان کو کرٹیسائز کر لیا، انہوں نے ہمیں کرٹیسائز کر لیا. اس میں عوام نقصان میں رہتی ہے، عوام کو پرابلمز رہتے ہیں. تو اس سے نکل کے میری ریکویسٹ تو یہ ہوگی جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو آگے بڑھ کے نہ بات کرے کسی اور سیاسی جماعت سے، نہ ان کو آن بورڈ لے، مگر ایریاز تو آپ کو پتہ چل گئے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان ایریاز کو ٹھیک کر لیا جائے. اس میں جابس بھی ہیں، جابس کریٹ کی جائیں. جو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز لگائی جائیں علاقوں میں، ادھر جابس ملتی ہیں لوگوں کو ٹرین کیا جائے، پلمبر بنایا جائے، الیکٹریشین بنایا جائے جن کی تعلیم اتنی نہیں ہے، تاکہ وہ محنت کر کے اپنی روزی کما سکیں. تو ان ایریاز میں جب تک نہیں محنت کی جائے گی یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں نا، جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات صوبے کو مل گئے ہیں، مگر جو آئین کہتا ہے اس حساب سے نیچے نہیں گئے ہیں اختیارات. جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو بھی اختیارات جاننے چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. جتنے بھی سیوک ایشوز ہیں، جتنے بھی میونسپل سروسز ہیں، جب تک وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے ماتحت نہیں جائیں گی، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جیسے آپ کو آئین کہہ رہا ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے. چھوڑ دیں آئین کو بھی، پوری دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں شہر، وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اختیارات ہیں ان کے پاس. نیچے ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ خود، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں جہاں ضرورت ہے. تو وہ شہر دیکھ لیں آپ کتنے ترقی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں، پھر میں کہوں گا کہ پاسٹ جو ہے وہ گزر گیا. ہائیڈرنٹس سب کے سامنے ہیں، سڑکوں کا حال سب کے پاس سامنے ہے، اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ چاہیے. دیکھیں، میں نے پھر کہا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب تو میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اب میں وہیں لا رہا تھا آپ کی بات. دیکھیں، یا تو میئر کسی اور جماعت کا ہوتا، چلیں آپ سیاسی سکورنگ کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے آپ اس کو نہیں کام کرنے دے رہے. اب تو اسی جماعت کا میئر ہے. کم از کم اس میئر کے ہی آفس کے تھرو کراچی کی، سندھ کے دوسرے شہروں کی ترقی کروائیں. کیوں نہیں ہو رہی ترقی؟ لاہور میں دیکھیں، لاہور میں ترقی ہوئی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو کم از کم اس طرح کر لیں کہ یہ جو میئر ہے اس وقت، اس کو پورے اختیارات ہوں اور وہ محکمے ان کے کنٹرول میں ہوں، جیسے واٹر بورڈ ہے، جیسے کہ ڈی اے ہے، اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. وہ ساری میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں.
اسی طرح ٹیکس کا کلیکشن، کہ دنیا میں جس طرح ہے کہ پولیس بھی میئر کے کنٹرول میں ہوتی میونسپل ہے. سروسز میں جو یہ آتا ہے کچرے اٹھانے کا معاملہ، یہ ان کے انڈر میں ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے. یہ آپ کا ہی شہر ہے، آپ کا ہی صوبہ ہے، اور اب تو آپ ہی کا میئر ہے، آپ ہی کا چیف منسٹر ہے. تو اب اگر ترقی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ یہ عوام کیا اسی طرح مشکل میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ اور اس شہر کی عوام جو پورے ملک کو اتنا ریونیو دیتے ہیں کہ ملک چلتا ہے اس ریونیو سے. تو یہ سارے ایریاز ہیں صابر بھائی. ہمیں اب جس طرح سے حالات ہیں پورے ملک کے، جس طرح سے ریجن کے حالات ہیں، ہمیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں یہ سڑکوں پہ لوگوں کو کھانا کھلا کے ان کو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. ثواب تو کما رہے ہو گے آپ، مگر ان کے فیوچر کے لیے وہ اچھا کام نہیں. ایک وقت کا کھانا کھلا کے آپ دوسرے وقت اس کے لیے کہاں جائے گا؟ آپ کاٹیج انڈسٹریز بنائیں، آپ ایسے ایریاز بنائیں جہاں سے اس کو نوکری کر کے اس کو تنخواہ مل سکے. تعلیم کے لیے آپ انسٹیٹیوٹس بنائیں. ان ڈائریکشن میں جائیں گے. دیکھیں نا آپ کے ہمسائے جو ملک ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں ترقی میں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اب میری اپنی 37 ایئرس کی جد و جہد ہے. اب آدمی سیکھتا ہے ان چیزوں سے گزرنے کے بعد. تو یہ دماغ میں آتا ہے کہ دیکھیں ہماری تو سیاست ہو گئی، عوام کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، وہ بیماریوں میں اسپتال نہیں ہے. عباسی کا حال دیکھ لیں. میں نے کوشش کی تھی تھوڑی بہت، نہیں کر سکا کیونکہ فنڈز نہیں تھے. اب کتنا برا حال ہے. وہ جو غریب طبقہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ آسان نہیں جا سکتا. تو یہ ہمارے ذمہ داروں کو سوچنا ہوگا. آپ نے ابھی یہ کہا کہ جو سارا اختیار ہے، سارے وسائل، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، سندھ گورنمنٹ کے بعد اب تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ان کا ہے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں اس شہر کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا، ایک بھاری مینڈیٹ ملا ایم کیو ایم پاکستان کو، آپ کی جماعت کو. اب گو کہ آپ کی ایک طویل خاموشی ضرور ہے، اس کی وجہ بھی آپ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے گا. لیکن جو 8 فروری کو مینڈیٹ ملا ہے، اس مینڈیٹ کے نتیجے میں کیا یعنی کراچی کے لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے، کیا وہ ان سے یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جناب آپ نے اگر ہمارے بیہاف پہ کسی کو ووٹ دیا ہے، زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر منتخب کرائے ہیں یا کوئی آزاد سینیٹر منتخب کرایا ہے، تو بھائی اس پہ ان لوگوں کا کوئی بھلا بھی کوئی ایسا کوئی ریکارڈ کیا ہے. پہلے بھی معاہدے ہوتے رہیں، کوئی کم از کم تحریری طور پہ، زبانی طور پہ، کہ بھائی کراچی آپ جو ووٹ دے رہے ہیں انہیں، آپ جو ان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ ساری زندگی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، پورے الیکشن میں سندھ گورنمنٹ یہ، سندھ گورنمنٹ وہ، اور اب اسی گورنمنٹ کو آپ ووٹ بھی دے رہے ہیں، مضبوط بھی کریں. تو یہ جو لوگ کراچی کے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی یہی بات کہتی کہ جی کراچی کے لوگ تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتے، ہم کراچی کے لیے کیوں کام کریں. اب مسئلہ ہے کہ کراچی کے لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں صابر بھائی اب ہم جس نتیجے پہنچے ہیں، اتنے کوئی 76 ایئرز ہو گئے ہیں ہمیں وجود میں آئے، اور ہمیں اپنی اب جو سیاسی خامیاں ہیں ان سے سبق سیکھ لینا چاہیے. اب صاحب اقتدار کو بھی چاہیے کہ ظاہر ہے کراچی کی عوام و حیدرآباد کا ووٹ تو دیا ہے انہوں نے، کسی بھی جماعت کو دیا. اب ایک جماعت جو ہے اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے پیپلز پارٹی، اور اس نے حکومت فارم کر لی. مگر اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا، جس نے کسی بھی دوسری جماعت کو ووٹ دیا ہو، ان علاقوں کو ڈیولپمنٹ کرنا اس علاقوں کا، وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. چاہے اس علاقے نے آپ کو ووٹ نہ بھی دیا ہو، پھر بھی آپ تو سی ایم اگر ہو تو پورے سندھ کے ہو، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب ہمیں بھی ان غلطیوں سے باہر آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. یہ کوئی دشمنیاں میرا نہیں سوال یہی تھا کہ ان کو ہیں. کس بنیاد پہ سپورٹ میں کیا. وہیں آ رہا ہوں. ہماری دشمنیاں نہیں ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اب اگر کسی ایک ایریا نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ادھر ڈیولپمنٹ نہ کرو، ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہ کرو، ادھر کرائم بڑھنے دیا جائے، ادھر جابز نہ دی جائیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری پورے شہر کی ہے. اور اب ووٹ جہاں تک آپ نے دینے کی بات کی، دیکھیں آپ کے پاس جب الیکشن لڑ کے آتی ہے نا کوئی بھی جماعت، تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں آتی. اس کا کاز ہوتا ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ کہ وہ عوام جس نے ووٹ ڈالا ہے اس کے مسائل حل کر سکے اور وہ حکومت میں جائے، حکومت کر سکے. مگر ظاہر ہے اس سے زیادہ نمبرز کسی اور کے ہیں، وہ حکومت کر رہی ہیں. مگر اس
جو اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں ان کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سیاسی اختلاف تو کیا ہوا ہے، رکھنا بھی چاہیے سیاسی اختلافات، دونوں کے مینیفیسٹو الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر آپ اپنی جدوجہد کریں، آپ اپنے علاقوں کے وہ جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کرائیں، وہ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوں گے۔ اب الیکشن کے بعد رزلٹ آ گیا، ایک پارٹی جیت گئی، ایک ہار گئی، وہ اپوزیشن میں آ گئی، اب اس کا کام بنتا ہے ایمیکیبلی اس جماعت سے جو رول کر رہی ہے اس سے اپنے ایشوز پارلیمنٹ کے اندر سامنے رکھ کے وہ ریزالو کرائے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کر کے کسی نتیجے پہ نہ پہنچا جائے۔ تو پھر ایک دن آپ کا جو اپوزیشن میں پارٹی بیٹھی ہے اس کا ووٹر بھی آپ سے تنگ آ جائے گا کہ ہم ووٹ ڈال ڈال کے تھک گئے، نالی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے علاقے کی، پانی وہی گندا آ رہا ہے۔ تو اگر اب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں ان سے ڈائلاگ کریں، اس پارٹی سے ڈائلاگ کریں اور ان کو کنونس کریں، جسٹیفیکیشنز دیں کہ، اور جو کہ دے بھی چکے ہیں ماضی میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، مگر اب ذمہ داری، زیادہ ذمہ داری صاحب اقتدار پہ ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو جو اپوزیشن میں ہے، ان کے ایشوز بھی آپ نے دیکھنے ہیں، کیونکہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ 17-16 سالوں سے حکومت کر رہے ہو مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بجٹ تو آ رہا ہے، پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، انگلیاں آپ پہ اٹھ رہی ہیں، جو آپ نے سٹارٹنگ میں کرٹیسزم کیا نوکریوں کے حوالے سے، ساری پولیس کے حوالے سے، وہ کرٹیسزم ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی پہ ہی جاتا ہے جس کی حکومت ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے اب ان چیزوں سے باہر نکل کے علاقے کی ڈیولپمنٹ، شہر کی ڈیولپمنٹ، صوبے کی ڈیولپمنٹ پہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔